اچھا، اب جب ہم ان سوالات کا جواب دیتے ہیں بغیر یہ سمجھے ہوئے کہ علم کلام ہے کیا، ہماری روایت کیا ہے، اس میں مہارت کے بغیر میں ان سوالوں کا جواب دیتا ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، سوالات جب سامنے آتے ہیں تو آپ کو کسی علم اور فن میں مہارت ہے یا نہیں، آپ بہرحال کچھ نہ کچھ تو کرنے کی کوشش کریں گے نا اس کے ساتھ. لیکن جب مہارت کے بغیر آپ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پہلی چیز، آپ غیر منظم بحث اور الجھی ہوئی بحث کرتے ہیں. یعنی غیر منظم سے میری مراد یہ ہے کہ آپ نے بس کوئی اس چیز کا جواب دے دیا، کہیں اس چیز کا جواب دے دیا، اور پوری پکچر کا آپس میں کیا تعلق بنا یہ ہمیں واضح نہیں ہو پاتا. تو یہ پہلا مسئلہ ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو علم کلام سمجھے اور پڑھے بغیر، اسلامی روایت میں مہارت حاصل کیے بغیر سوالات کو ایڈریس کرتے ہیں اس نوعیت کے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، کہ وہ غیر منظم گفتگو کرتے ہیں. سننے والے کو کبھی بھی پوری پکچر معلوم ہی نہیں ہو پاتی کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اور وہ ایک سوال کا جواب اگر لے بھی لے گا تو 10 اس کے ذہن میں پھر رہ جائیں گے. اس کے مقابلے میں علم کلام کی جو کتابیں ہیں وہ بالکل ترتیب کے ساتھ لکھی ہوتی ہیں، اور اس میں ترتیب یہی ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس پر آگے بھی بات کریں گے. وہ علمیات سے شروع ہوتی ہوئی اللہ تعالیٰ کے افعال سے گزرتی ہوئی سمعیات تک چلی جاتی ہے، دلائل نقلیہ سے ثابت ہونے والے امور تک جاتی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے، جدید دور میں جو الحاد کا پرابلم ہے وہ ہم سے پہلے، یعنی مسلمانوں سے پہلے یورپ میں عیسائیوں کو پیش آیا، یہودیوں کو پیش آیا. تو انہوں نے رد الحاد میں اپنے اپنے مذہب کی روایت کے مطابق جوابات دینے کی کوشش کی. اچھا، پھر اس میں بھی دو طرح کے لوگ تھے. ایک وہ خالص روایت پسند بھی ان کے لوگ تھے جو اپنی روایت سے محبت کرنے والے تھے، اور جدید ذہن کے بھی لوگ تھے جن کے اندر بہرحال مذہب کی تڑپ اور محبت تو ہوتی ہے لیکن وہ روایت میں کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتے. تو اس طرح کے جوابات بھی آئے. اب اس طرح کے جوابات سے انگریزی زبان میں بہت سارا لٹریچر پروڈیوس ہوا ہے. ہمارے ہاں بعض اوقات جو ذہین اور مذہب سے محبت کرنے والے لوگ، مخلص لوگ، وہ اس لٹریچر کو پڑھتے ہیں، اس کی بنیاد پر کچھ سوالوں کا جواب ٹھیک بھی دیتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے سارے سوالوں کا جواب وہ غلط دے رہے ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ اسلامی روایت سے مربوط نہیں ہوتا، اور اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ جا بجا انکنسسٹنسیز کا شکار ہوتے ہیں اپنی روایت کے اندر. تو وہ جزوی طور پر کسی ایک مسئلے کا جواب دے دیں گے کسی ماڈرن تصورات کو استعمال کرتے ہوئے، ماڈرن جوابات کو استعمال کرتے ہوئے، لیکن وہ مجموعی طور پر کوئی ہم آہنگ جواب اسلامی روایت کے پیش نظر نہیں دے پاتے. اور یہی وجہ ہے کہ ان جوابوں کو سیکھ لینے کے باوجود ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے اپنے عقیدے کی روایت کیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا عقیدہ بس ایک ڈاگمیٹک ٹائپ کی چیز ہے جس کو ہم نے ایسے ہی قبول کر رکھا ہے. وہ الگ چیز ہے، اور یہ جو عقلی ایکٹیویٹی میں کر رہا ہوں یہ الگ ہے. جبکہ علم کلام میں ایسا نہیں ہے. پورے غور و فکر کے بعد جو آؤٹ کم آتا ہے وہ آپ کے عقیدے کے ساتھ پورا جڑا ہوا ہوتا ہے، اور انسان کو پورا اطمینان ہوتا ہے کہ جو میں نے مانا ہوا ہے اس کے پیچھے کچھ جانے ہوئے حقائق بھی موجود ہیں. یہ دو الگ دنیایں نہیں ہیں. پھر انفارچونیٹلی اسلامی روایت کے دفاع کے نام پر میں اسلامی روایت کی غلط نمائندگی کرنے لگتا ہوں. دیکھیں نا، مجھے ایک علم کا معلوم ہی نہیں ہے اور میں کہہ رہا ہوں میں اس کی نمائندگی کر رہا ہوں. اس کی مثال یوں لیں، ایک شخص کہے نہ میں فقہ حنفی جانتا ہوں، نہ فقہ شافعی جانتا ہوں، نہ فقہ مالکی جانتا ہوں، نہ فقہ حنبلی جانتا ہوں. میں کسی فقہ کو بھی نہیں جانتا، نہ ہی میں اصول فقہ کو سمجھتا ہوں، لیکن جو نئے مسائل آئے ہیں نا میں تمہیں اس کے جواب دوں گا اسلامی شریعت کے مطابق. اب نام بڑا خوشنما ہے، اسلامی شریعت کے مطابق جواب دے رہا ہے، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے آپ دیں جواب. لیکن جب وہ شخص یہ بھی کہے کہ یہ اسلامی روایت ہے تو اب ہم انہیں کہیں گے کہ جناب اسلامی روایت کہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جواب اسلامی روایت میں کون دے رہا ہے. یہ کس کا جواب ہے؟ یہ حنفی کہتے ہیں. حنفیوں کے کون سے لوگ کہتے ہیں؟ شافعی کہتے ہیں. تو ان کے کون سے لوگ کہتے ہیں؟ آپ کہیں کہ نہ میں حنفی ہوں، نہ میں شافعی ہوں، میں کچھ بھی نہیں، میں اسلامی روایت کا نمائندہ ہوں. تو پھر آپ کی بات کو پرکھا تو جائے گا نا، روایت کے دعوے کے ساتھ پرکھا جائے گا اس کو، کیونکہ روایت تو ایک تسلسل کا نام ہوتا ہے. وہ ایک واقعہ نہیں ہوتا کہ ایک دن ہو جائے گا آ جا کے اور پھر میں کہوں کہ یہ واقعہ میری روایت ہے. تو عام طور پر بغیر علم کلام سیکھے ہوئے عقیدے کے مسائل اور الحاد کے مسائل اور جدید دور کے جو نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرنا پورے خلوص کے باوجود اسلامی عقیدے کی روایت کی بےخونی کرنا شروع کر دیتی ہے تھوڑی ہی دور چل کے، اور ہمیں احساس نہیں ہوتا. یہ غیر شعوری کر جاتے ہیں. اور پھر جب متنبع کیا جائے تو پھر کبھی کبھی ریئیکشن ہوتا ہے کہ نہیں شاید ہمیں تنبیہ کرنے والا غلطی کر رہا ہے. تو یہ وہ خطرات ہیں جو لاحق ہیں اسلامی عقیدے کی روایت کو غیر سنجیدہ سمجھتے ہوئے نہ سیکھنے کی ضرورت کے اوپر کھڑی کر لینا کہ بھائی اس کو تو سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
میں ذہین آدمی ہوں, میں نے فلسفے کی 4 کتابیں پڑھ لی ہیں, تو اب میں گویا عقیدے کے سارے مسئلے حل کر سکتا ہوں. تو ہم کہیں گے کہ یہ ایسی ہی غلطی ہے جیسے وہ لوگ کرتے ہیں جو چند ذہین لوگ ہوتے ہیں اور چند چیزیں سمجھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اب ہم جدید دور کے تمام عملی مسائل کا جواب ہم سے لے لو, اور پھر جب بتایا جائے روایت تو کہیں اور کھڑی ہے تو ہم کہیں گے ہم اس روایت کو یا نہیں لیں گے, اور یا پھر یہ کہنا شروع کر دیں گے تم روایت کو کی غلط نمائندگی کر رہے ہو. گویا جو روایت کی بات بتانے والا, کتاب سے بات دکھانے والا جو ہے وہ غیر روایتی بن کے ان کی نظر میں کھڑا ہو جاتا ہے. تو اصل میں یہ ایک خطرناک راستہ ہے, اور اس کو میں کہتا ہوں یہ غیر شعوری تجدد ہے. یعنی ایک تجدد ہوا ہے جس میں میں سوچتا ہوں اور میں نے پورا غور و فکر کے بعد اس نتیجے تک پہنچ گیا ہوں کہ مجھے اسلامی روایت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. مجھے مثال کے طور پہ کوئی شخص کہے نہ حنفیت سے دلچسپی ہے نہ شافعیت سے دلچسپی ہے, بس میں مسئلے حل کروں گا. ہم کہیں گے ٹھیک ہے, یہ آپ کا اجتہاد ہو سکتا ہے, گمراہی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کی رائے ہے, لیکن یہ شخص شعوری طور پہ کر رہا ہے. اس کے مقابلے میں دوسرا شخص وہ ہے جو نتیجے کے اعتبار سے یہی کر رہا ہے کہ وہ ساری روایت سے باہر نکل گیا ہے, چپکے سے ساری روایت کو غلط کہہ رہا ہے, لیکن یہ بھی اسے کہہ رہا ہے کہ میں روایت کا نمائندہ ہوں, میں تو بہت زیادہ محبت کرنے والا ہوں اپنی روایت سے. تو ہم کہیں گے کہ یہ شخص مخلص طور پر, اگرچہ اس کا اخلاص ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو کچھ ثواب بھی ملے, ہمیں اس پہ ظاہر بحث نہیں ہے. بحث تو اس میں کہ یہ ہماری ڈسٹارٹ کر رہا ہے ہماری روایت کو. پھر ایک خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ہم غیر ضروری نقد کرتے ہیں. اس کو میں کہتا ہوں اوور ڈیولپڈ کرٹیسزم آف ویسٹ. یعنی بعض اوقات ہم اپنے مخالف کی بات کا رد کرتے کرتے اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہماری اپنی روایت کی بے کنی ہو رہی ہے, اور غیر ضروری چیزیں جو ہماری روایت نہیں چاہے گی کہ اس کا بھی نقد ہو, ہم وہ بھی نقد کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں کہاں رکنا ہے. کیونکہ بحث میں یہ جاننا بہت اہم ہے کہ میری لمٹس کیا ہیں. مثال کے طور پر پوسٹ ماڈرنزم نے ماڈرنزم کا بہت نقد کیا, تو ہمارے ہاں کچھ مفکرین جو مذہب سے مخلص ہیں وہ اس تنقید کو لے لیتے ہیں, سرمایہ داری کی اس تنقید کو لے لیتے ہیں, ماڈرنٹی کی اس تنقید کو لے لیتے ہیں جو پوسٹ ماڈرنزم ڈیولپ کر رہا ہے. لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ پوسٹ ماڈرن تنقید کی بنیاد پر جب میں ماڈرنزم کو گراؤں گا تو, اور میں یہ گویا جب میں اس نقد کو لے کر اس کے خلاف یوز کر رہا ہوں تو اگلا تو یہی سمجھے گا کہ یہ تمہاری پوزیشن ہے. تو پوسٹ ماڈرنزم تو خود زیادہ خطرناک ہے ماڈرنزم کے مقابلے میں مذہب کے مقدمے کے خلاف. تو میں بڑا خوش ہو رہا ہوں کہ میں نے ماڈرنٹی کو گرا دیا پوسٹ ماڈرنزم کو استعمال کر کے. میں نے فار ایگزامپل کسی فلسفی کے لسانیاتی فلسفے کو استعمال کر کے گرا دیا کسی بات کو, لیکن یہ نہیں دیکھا کہ اس لسانیاتی فلسفے کے بعد خود وحی کی معنویت پر کیا سوالات پیدا ہو جائیں گے. اسی طریقے سے میں بڑا خوش ہو رہا ہوں کہ میں نے عقل کی سے کسی بات کے نہ جانے جا سکنے پر فلاں فلسفی کا چونکہ استدلال مجھے بڑا معقول محسوس ہوا, میں نے اسے استعمال کر لیا اور کہا اس نے تو بڑی اچھی بات کہی کہ خدا کے بارے میں کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی, اہل مذہب کو خوش ہونا چاہیے. لیکن میں غور ہی نہیں کر رہا کہ اس بات کے میری لسانیات کی تھیوری پر کیا نظریے ملیں گے, اس کے خدا کی صفات کے بارے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کے بارے میں کیا نتائج پیدا ہوں گے. اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ خدا کی جتنی صفات کا اقرار کر رہا ہوں وہ سب بے معنی ہیں, اس میں تفویض کا اور تعویل کا یا پھر رویہ اختیار کرنا ہوگا مجھے. تو یہ سب میں کیوں نہیں سمجھ پا رہا؟ کیونکہ میں یا اپنی روایت کو سمجھ نہیں رہا, اور یا غیر ضروری نقد کر رہا ہوں, اور یا ایسی چیزوں کو استعمال کر رہا ہوں جو میرے ہی ایکچولی بعد میں جا کے خلاف استعمال ہونے والی ہیں. تو علم کلام سے جڑنا ہمیں یہ موقع فراہم کر دیتا ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ کیا میرا طریقہ کیا ہے. دیکھیں جب تک مجھے میرا راستہ معلوم نہیں ہے میں دوسرے کے راستے کو غلط کہتا رہوں گا. پورا خطرہ ہے کہ میں کسی ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کر اس کو غلط قرار دے رہا ہوں جو میرے اپنے راستے کی بھی خلاف جا رہا ہوگا. تو صرف اس کا راستہ غلط ثابت نہیں ہوگا, وہاں سے میری بھی بنیادیں ختم ہو جائیں گی.